فرمایا جب ہم ملیشیا پہنچے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فون کیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ میرا بھی عرصہ سے ان سے ملاقات کا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں مل سکا۔ اب اس بار بھی مصروفیت زیادہ تھی، اس لیے میں نے ان سے حاضری سے معذرت کی۔ البتہ ایک دوست کے مکان کا ایڈریس ارسال کیا کہ آپ وہاں تشریف لا سکتے ہیں، تو میں بھی وہی حاضر ہو جاؤں گا۔ وقت مقررہ پر ہم اس مکان پر پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ابتدائی ملاقات میں نے ان کے ساتھ ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا کہ ہندوستانی حکومت نے ان کی شہریت ختم کر دی۔ انہی باتوں میں نے ان سے کہا کہ کھانے کے بعد میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے کے بعد ہم دوسرے کمرے گئے۔ وہاں میں نے ان سے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ عرصے سے میرے دل میں چند باتیں تھیں کہ آپ سے عرض کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقابل ادیان کے موضوع پہ آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ عیسائیت پہ مجھ سے مباحثہ کرے تو میں یہی کہوں گا کہ اس موضوع پہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مباحثہ کیجیے، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حالانکہ استاد جی کی ایک کتاب عیسائیت کیا ہے کافی مقبول کتاب ہے، جس کو پڑھ کر کئی عیسائی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آگے میں نے کہا ہاں کہ آپ اس لحاظ سے بھی مجھ سے بہتر ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کئی غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی فورم پر اسلام کی تبلیغ کرنا آپ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ استاد جی نے فرمایا کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جن کی بعض باتیں درست ہوں اور بعض غلط ہو تو پہلے درست اور اتفاقی باتوں کا تذکرہ کریں تاکہ ان کو محسوس ہو کہ آپ کو ان کی ذات سے عداوت نہیں ہے، لیکن چند باتیں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو غلطی پر سمجھتا ہوں، میں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان باتوں سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ اپنے متعلقہ میدان سے باہر قدم رکھتا ہے جس میدان میں ان کو مہارت نہ ہو بلکہ اس کے تخصیصی موضوع سے باہر ہو تو اس میدان میں قدم رکھنے سے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے اور ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے جن کے سبب علماء عصر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنے تقریر و تحریر میں لوگوں کو ان غلطیوں کی نشاندہی کراتے ہیں۔ انجام کار یہ شخص رفتہ رفتہ مٹ کر قصہ بارینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ کوئی ایسا قدم مت اٹھائے کہ جس کے سبب جمہور علماء آپ کے خلاف ہو جائے، ورنہ آپ کا جو اصل میدان اور کام ہے وہ بھی متاثر ہو کر ختم ہو جائے گا۔ استاد جی نے اس دوران برصغیر کے کئی منحرف سوچ رکھنے والے مذہبی اسکالر کا تذکرہ فرمایا کہ اپنے میدان سے نکل کر انہوں نے کتنی غلطیاں کی اور انجام کیا ہوا۔ فرمایا میں نے ان سے کہا کہ فقہ آپ کا اصل میدان نہیں، آپ نے جب فقہی مسائل چھیڑے تو آپ سے کئی غلطیاں سرزد ہوئی جس کے بنا پر جمہور علماء نے آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے آپ سے اختلاف کا اظہار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کی نظر میں آپ کی شخصیت متنازع بن گئی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تقابل ادیان پر اپنا کام جاری رکھیں اور جس موضوع پہ عبور نہ ہو اس کو
موضوع سخن مت بنائیں۔ استاد جی نے فرمایا میں نے مناظرانہ انداز میں ان سے بات نہیں کی بلکہ خیرخواہ انداز میں نیت سے ان سے بات کی تو ان پہ اتنا اثر ہوا کہ مجھ سے معافی مانگنے لگے، اور میں نے تو آپ کے بارے میں بھی کچھ نامناسب باتیں کی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے بارے میں آپ سے نالاں نہیں ہوں۔ فرمایا حالانکہ مجھے وہ بیانات مل چکے تھے لیکن میں نے ان کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے خود ہی تذکرہ کیا۔ وہاں انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے رابطہ نمبر لے کر وقتاً فوقتاً رابطہ کرتے رہے۔ اگلے روز ایک مسجد میں ہم نے جمعہ پڑھایا۔ جب باہر نکلے تو مسجد کے سامنے ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا بس ویسے ہی آپ سے ملاقات کا دل کرتا رہا، اس لیے آیا ہوں۔ استاد جی نے فرمایا جب میری واپسی تھی تو دیکھا کہ ایئرپورٹ پر بھی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے، اور یہی کہا کہ جی نے چاہا کہ آپ سے آخری ملاقات بھی ہو جائے۔ فرمایا اب بھی ان کا پیغام آتا رہتا ہے۔ اس مکالمے کو اس لیے یہاں شیئر کر رہا ہوں کہ شاید آج کل کے نفرت زدہ فضاؤں میں اس مکالمے سے کسی کو محبت کی خوشبو ملے اور بات کرنے کا سلیقہ آئے۔ یہ تقی عثمانی صاحب کا ایک شاگرد ہے، انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے درمیان میں ذکر کیا استاد جی نے فرمایا، استاد جی نے فرمایا۔ تو والسلام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ لیکن اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ہاں البتہ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو آپ کمنٹس میں اپنے رائے دے سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔